ٹیب پر آیا تو آدمی نے سوال بھیجا، میں لائیو پلے کر دیتا ہوں، آپ سنیے گا پھر اس کا جواب دیجیے گا۔ جی السلام علیکم سر، میرا سوال یہ ہے، ہمارا میاں بیوی کا جھگڑا ہوا ہے جس کے تحت میرے سارے اس کے بھائی سے گالیاں کر گئے ہیں، 2 مہینے ہو گئے بھائی ہو رہی ہے، تو جو ٹائم اس نے وہاں پہ گزارا ہے ہم دونوں میں غلط فہمیاں وغیرہ ڈالی گئی ہیں اور غلط بیانی بھی ہوئی ہے۔ تو 2 ماہ بعد میرا سالہ ہے تو آ کر کہتا ہے کہ فیصلہ چاہیے۔ تو سر میں نے یہ پوچھنا تھا کہ اسٹامپ فروش کو بلایا ہے، اس نے 3 پیپر تیار کیے ہیں، ایک جہیز وصولی کا، اس میں کھلا طلاق کا بھی لکھا ہوا ہے، تو میں نے وہ تینوں پیپر سائن کر دیے ہیں، اور جب میری غلط بیانی کی وجہ سے اور جذباتی میں آ کے تو میرے بیوی کے پاس گئے ہیں تو میرے سالے نے صرف پریشرائز کیا ہے، جذباتی کیا ہے، پھر سین وغیرہ لیے ہیں۔ تو سر میں انہیں یہ پوچھنا تھا کوئی یہ طلاقیں ہو گئی ہیں یا گنجائش ہے ابھی، کیونکہ وہ میری بیوی طلاق نہیں چاہتی، تو رجوع کر رہے ہیں ہم دونوں، میری بیگم بھی کر رہی ہے، تو اس کے بارے میں نے یہ پوچھنا تھا آپ سے۔ جی مفتی صاحب جواب دیجیے گا اس سوال کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات تو یہ پیارے بھائی یاد رکھیں کہ طلاق کا مسئلہ ایسا مسئلہ ہے کہ جب تک فریقین کی بات نہ سنی جائے تب تک اس کے بارے میں حکم شرع بیان کرنا کوئی مناسب نہیں ہوتا۔ بہتر یہ ہے آپ یہ اپنا مسئلہ لے کے قریبی دارالافتاء میں چلے جائیں، اپنے تمام تر بیانات ان کو سنائیں۔ جو مجھے ابھی تک سمجھ آئی ہے آپ کی بات کہ آپ سے طلاق لی گئی اور طلاق اس طرح لی گئی کہ سٹامپ بنوائے گئے اور ان کے اوپر آپ سے سائن لیے گئے۔ جب آپ کو پتا تھا یہ طلاق ثلاثہ کا نوٹس ہے، 3 طلاقوں کا نوٹس ہے، آپ نے جانتے ہوئے جب سائن کر دیے تو ایسی صورتحال کے اندر طلاق واقع شرعاً ہو جاتی ہے۔ جبری طور پہ اس وقت طلاق واقع نہیں ہوتی کہ جب مر جانے کا خدشہ ہو، یعنی گن پوائنٹ پہ کسی نے طلاق لی اور کہا کہ یا تو سائن کرو یا پھر تمہاری جان چلی جائے گی، یا کسی عضو کے کٹ جانے کا خدشہ ہو، تو ایسی جبری طلاق شرعاً واقع نہیں ہوتی۔ یہ کہنا کہ جی انہوں نے مجبور کیا تھا بس ایسے ہی میں نے سائن، جب آپ نے سائن کر دیا، آپ کو پتا تھا طلاق ثلاثہ کا نوٹس ہے، آپ جانتے ہیں، تو جانتے بوجھتے ہوئے آپ نے سائن کیے، شرعی طور پہ طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ تاہم اس سے پہلے جو آپ نے کہا کہ آپ کے ذہنوں کے اندر غلط فہمیاں ڈالی گئیں، یاد رکھیں بڑا ہی بدبخت وہ شخص ہے کہ جو زوجین کے مابین اختلاف کرواتا ہے، لڑائیاں ڈالتا ہے، جھگڑے۔ شیطان بڑا اس سے خوش ہوتا ہے کہ جب کوئی گھر اجڑتا ہے۔ حتی الامکان گھروں کو جوڑنے کی کوشش کریں، اور اگر کبھی کوئی بات کو تھوڑا بہت پھیرنا بھی پڑ جائے زوجین کے مابین صلح کروانے کے لیے، تو ایسا عمل کر لینا چاہیے۔ تو یہ شیطانی کام ہے، ایسے کاموں سے اجتناب کرنا لازم۔ ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ کسی کا گھر اجاڑ کر تو آپ کو کبھی سکھ نہیں آئے گا، چین نہیں آئے گا۔ وہ کیسا عجیب وہ بھائی ہوگا جو اپنی بہن کا گھر جناب اجاڑ رہا ہے، اور کیسے عجیب وہ ماں باپ ہیں۔ مجھے یہاں پر والدین سے بھی بڑا شکوہ ہے کہ مائیں اپنی بچیوں کو نا پتہ نہیں کیا سکھا کے بھیجتی ہیں کہ بیٹا اگر کوئی ایسا مسئلہ ہوا تو فوراً جناب تم نے ہمیں اور اس سے بڑھ کر آج کل یہ جو موبائل فون کی صورت میں ہمارے پاس ایک آزمائش کہہ لیں اس کو یا جو بھی کہہ لیں، یہ ایک ایسا حال ہے، چھوٹی سی بات ہوئی جناب ٹھک میسج گیا اور کہا جی آج میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے، آج میرے ساتھ وہ ہو رہا ہے، اور چھوٹی چھوٹی باتوں سے پھر بڑے بڑے معاملات خراب ہوتے ہیں۔ 90% گھروں کے خراب ہونے کے اندر جناب یہ موبائل فون کا ہاتھ ہے، اور موبائل فون کا ہاتھ ہونے سے مراد غلط استعمال ہے۔ پرانے لوگ جب اپنے گھروں سے بیٹیوں کو رخصت کرتے تھے نا، میں یہ بڑا سوچتا تھا یہ کان میں کیا بات کہتے ہیں، تو کان میں وہ قاری صاحب ایک بات کہا کرتے تھے کہ بیٹا تمہیں بھیج دیا ہے، اب نا ہم تمہاری میت کو کندھا دینے کے لیے آئیں گے۔ تو بیٹی کو بھی پتا ہوتا تھا میں نے حتی الامکان گزارا کرنا ہے۔ اگر تو واقعتاً خاوند جناب کوئی ایسا ظالم و جابر ہے تو شرعی طور پہ خاتون کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ خلا لے سکتی ہے، لیکن چھوٹی چھوٹی باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جناب، اور آج مجھ سے کام لیا گیا، آج مجھے فلاں کہا گیا، آج مجھے
تو ان تمام وجوہات کی بنا پر خدارہ ہوش کے ناخن لیں، اپنی بیٹیوں کو سمجھا کے بھیجیں۔ وہ خاتون طلاق کی ڈگری لیتی ہے جو اپنے گھر سے یعنی میکے سے جو ٹیوشن لیتی ہے نا، وہ طلاق کی ڈگری لے کے واپس آتی ہے۔ اس لیے اپنے معاملات شریعت کے سپرد کریں، اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کریں، بیٹیوں کے نصیب کے بارے میں اچھی دعا کیا کریں اور بچوں کو اچھی تربیت کریں، اور بیٹوں کو بھی سمجھائیں کہ بیٹا جس کی بیٹی تم لے کر آ رہے ہو اس نے اپنے جگر کا ٹکڑا تمہیں دیا ہے، اور ظاہر ہے کہ جب ایسے معاملات نہیں ہوں گے تو پھر جو ہے وہ دوسری طرف دوسرا رخ پھر کیا ہوتا ہے، وہ طلاق والا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ تاہم آپ کی طلاق جناب جو صورتحال آپ نے بتائی ہے، ایسی صورتحال کے اندر طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ مزید تسلی کے لیے لازمی آپ دارالفتاء کا رجوع کیجیے گا، وہاں پر اپنے تمام تر معاملات بتائیں، وہ آپ کو کوئی اچھا مشورہ دیں گے۔ یہ بات بھی آپ نے یاد رکھنی ہے کہ گن پوائنٹ پر یا مجبور کر کے جو طلاق دی جاتی ہے نا، طلاق لی جاتی ہے، تو ایسی صورتحال کے اندر اگر لکھ دیا تو لکھنے سے طلاق واقع نہیں ہوگی گن پوائنٹ پر، اگر زبان سے کہلوا لیا گن پوائنٹ پہ تو ایسی صورتحال کے اندر طلاق واقع ہو جائے گی، لکھی ہوئی واقع نہیں ہوگی۔ گن پوائنٹ پر زبان سے دی ہوئی کسی حالت میں بھی ہو طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ جی مفتی صاحب، ایک سوال ہمیں واٹس ایپ پر موصول ہوا ہے، میں پلے کرتا ہوں، آپ سنیے گا پھر اس کا جواب دیجیے گا۔ السلام علیکم مولوی صاحب، میں نے کل آپ کا پروگرام دیکھے تو میں یہ کہہ رہی ہوں کہ میری جنماز ادائیں سے بھی کام ہوگی، اس پہ فارم لگایا ہوا نا نیچے پتلا والا، تو کیا اس پہ نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ جی مفتی صاحب، یہ بھائی پوچھ رہے ہیں کہ جائے نماز کے نیچے اگر فارم لگا ہوا ہے وہ آدھا انچ ہے، تو کیا اس جائے نماز پر وہ اگر نماز پڑھے تو اس کی نماز ہو جائے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے بھی ہم نے ایک پروگرام کے اندر اس کی وضاحت کی تھی کہ ہر وہ جگہ، ہر وہ چیز کہ جو دبانے سے دبتی جائے اور اس قدر دبتی جائے کہ پیشانی کسی جگہ پر جا کے قرار نہ پکڑے، ایسی جگہ پر سجدہ ادا نہیں ہوگا۔ اور ایسی جگہ یا کوئی بھی ایسی چیز ہے کہ آپ اپنی پیشانی کو ٹکائیں اور اس کو دبائیں، کسی ایک پوائنٹ پہ جا کے وہ پیشانی رک جائے، مزید دبانے سے نہ دبے، تو ایسی صورتحال کے اندر سجدہ ادا ہو جائے گا۔ آپ کی جائے نماز آدھے انچ کی ہے، اس کے نیچے آپ نے تھوڑا سا فوم لگا لیا، تو آپ جب پیشانی دبائیں گے تو دبانے سے اتنی دبے گی کہ کسی جگہ پر جا کے قرار پکڑ جائے گی، تو ایسی صورتحال کے اندر آپ کا سجدہ ادا ہو جائے گا۔ اس سے زیادہ اگر کوئی موٹی فوم ہو جس طرح میٹرس ہوتا ہے، اس پہ سجدہ ادا نہیں ہوگا۔ مفتی صاحب، ایک اور سوال واٹس ایپ پر آیا ہے، میں پلے کرتا ہوں، سنیے گا۔ سر السلام علیکم سر، مفتی سخاوت سے بات کرنی ہے۔ بات یہ ہے کہ اگر کسی کو بد نظر ہے تو اس کے لیے کوئی پڑھائی بتائے، اور یہ بھی بتائے کہ اگر کسی اور سے پڑھائی کروائے یا خود بھی کر سکتا ہے تو وہ پلیز برائے مہربانی پڑھائی ہمیں بتا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی کو اگر بری نظر لگ جائے، اس کے بارے میں بھی ہم نے ایک دو پروگرامز کے اندر وضاحت کی ہے، مزید سماعت کر لیں کہ اچھی نظر جب ہم کسی پہ ڈالتے ہیں نا تو ہمیں چاہیے کہ کیا کہنا، ماشاء اللہ، تو یہ جملہ لازمی کہنا چاہیے۔ جب بھی کوئی چیز پیاری لگے، آپ اپنے بچوں کو پیار کرتے ہیں، اپنے آپ کو بعض دفعہ آئینے میں دیکھتے ہیں، تو کیا کہنا چاہیے، ماشاء اللہ، کہ اللہ تعالیٰ جو چاہے، جو اللہ تعالیٰ کو منظور ہو۔ اسی طرح تبارک اللہ احسن الخالقین، یہ الفاظ کہہ دیں، ماشاء اللہ، لا قوت الا باللہ، یہ تمام قسم کے جو الفاظ ہیں، جملے ہیں، ان کو کہتے رہنا چاہیے۔ تاہم پھر بھی اگر کوئی بری نظر لگ جائے، آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو بری نظر لگ گئی ہے، تو اس کے اوپر جناب دم کریں سورہ قلم کی آخری آیات، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ۔ اول آخر دروشی پڑھ لیں اور ان آیات کو دم کرتے رہیں۔ اس کے علاوہ معوذتین ہیں، سورہ فلق، سورہ ناس ہے، اول آخر دروشی کے ساتھ ان پر بار بار دم کرتے رہیں۔ آیت الکرسی ہے، اس کو پڑھ کے اول آخر دروشی کے ساتھ اس کو دم کریں۔
بچوں کو نظر جو لگی ہے نا یا کسی بڑے کو بھی، تو انشاءاللہ العزیز وہ بری نظر دور ہو جائے گی اور اچھی نظر ڈالا